بات میں اور عرض کر دوں، ٹائم ختم ہو رہا۔ صلہ اور انعام کیا ملتا؟ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار کے صحابی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی میں انتقال ہوا وہ صحابی ہے۔ چاہے ایک نظر دیکھا، اپنے وقت کا غوث قطب ابدال ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا اونچا مقام۔ ایک صحابی ہیں سرکار کے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے انہیں دیکھا اور مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی غریب صحابی تھے اور سرکار کے یہاں امیری غریبی نہیں، دلوں کی دھڑکنیں اور محبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ آئے سرکار کی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرے صحابی کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور اچھی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، اچھی گزر رہی ہے، بستی میں جھونپڑی نہیں، کھانے پینے کے لیے چولہا نہیں جل رہا، مگر بول رہا اچھی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ یار۔ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابی اچھی گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے اچھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوکا بھی اگر ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، جلوہ پیغمبر دیکھتا ہوں، اور جلوہ پیغمبر دیکھتا ہوں تو یوں سمجھ لو یا رسول اللہ میری عید ہو جاتی ہے، میری عید ہو جاتی ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، حضرت جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جن سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں آج کل کو ان کا وصال ہو جائے گا، کل کو ان کا وصال ہو جائے گا۔ سرکار نے جب یہ سنا کہ وصال ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی تمہاری کوئی آرزو تمنا تو نہیں ہے اس غریب آدمی سے؟ تمہاری کوئی آرزو تمنا تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ تمنا تو نہیں ہے، بس دو ہی تمنا ہیں، ایک تو یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہو جاتی، اور دوسری تمنا یہ ہے کہ زندگی گزر چکی ہے جو بھی گزری ابھی تک میٹھا حلوہ نہیں کھایا، حلوہ کھانے مل جاتا۔ کیا آرزو ہیں یار۔ سرکار نے مسکرا کے دیکھا اور جبریل امین کا وہ فرمان آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ کل ان کا ظہر کے ٹائم پہ وصال ہو جائے گا، ظہر کے بعد عصر سے پہلے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا یار میرے صحابی لے ہم تیری دونوں آرزویں پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دور سے بولیے دونوں آرزویں۔ ہاں بھائی کوئی صحابی ہو، کوئی ایسا صحابی ہے جس کے گھر میں جوان بیٹی ہو، یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے، بڑی نیک سوالے ہے۔ سرکار نے بلایا اور بلا کے فرمایا تمہاری بیٹی کا رشتہ میں نے اس صحابی سے اپنے کیا ہے اور آج ہی نکاح ہونا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا یار فرمان۔ اب نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے، اب نہیں دیکھا کہ اس کے پاس جھونپڑا ہے کہ نہیں ہے، اب نہیں دیکھا اس نے بیٹی والے نے کہ یہ رکھے گا کہاں، اسے معلوم تھا جو پیغمبر فرما رہا ہے وہ مکان دینا بھی جانتا ہے اور بیٹی کی خوشحالی بھی دینا جانتا ہے۔ فرمایا آج ہی نکاح ہونا ہے۔ صاحب اللہ کے رسول نے نکاح بڑھا دیا، اس کی کیا مجال، بیٹی والے کی کیا مجال، اس نے سرکار نے فرمایا اور نکاح ہو گیا رات۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی فلاں صحابی کہ جی یا رسول اللہ کسی کے پاس دیکھو کوئی گھر خالی ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے پاس گھر خالی ہے، کہا انہیں دے دو۔ سبحان اللہ، انہیں کسی سے کہا تمہارے گھر چارپائی زیادہ ہے، کہا ہے، کہا چارپائی لا دو۔ کسی سے کہا برتن ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہیں، تو سرکار نے فرمایا جاؤ برتن لا دو۔ پورے گھر میں جہیز بھی رکھوا دیا۔ سبحان اللہ، جہیز بھی رکھوا دیا۔
عثمان غنی سے فرمایا تمہارے یہاں مدینے میں سب سے زیادہ اچھا حلوہ تمہارے گھر میں تیار ہوتا ہے، تم جاؤ اور حلوہ بنا کے لاؤ۔ زور سے بولو دیوانو، زور سے بولو، بس جاؤ تم اور حلوہ تیار کر کے لاؤ۔ یکے بعد دیگر آ گئے، صبح ہوئی، ظہر کا ٹائم آیا، اللہ کے رسول نے 2 صحابیوں کو حاجی صاحب مقرر فرمایا کہ ان کے گھر کے قریب چکر لگانا، سبحان اللہ، اگر گھر سے رونے چلانے کی آواز آئے تو فوراً ہمیں خبر کرنا۔ ظہر سے لے کر عصر تک چکر لگتا رہا، لیکن کوئی رونے کی آواز نہیں، چلانے کی آواز نہیں، محبتوں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، محبتوں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، خبر دی یا رسول اللہ، محبتوں کی آواز آ رہی ہیں، پیار کی آواز۔ وضو کرنے کی بیوی بول رہی ہے وضو کر لو، میں بھی وضو کرتی ہوں۔ بیوی بولتی ہے آپ کا مصلی بچھا دیا، اپنا بچھا رہی ہوں۔ سرکار نے جبریل امین سے فرمایا بھئی جبریل یہ تو بتاؤ یہ ہوا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج تو یہ ہونا تھا، یہ ہوا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب عشاء کے بعد یہ حلوہ کھانے بیٹھے، توجہ کرنا مسلمانوں، حلوہ کھانے جب بیٹھے پہلا لقمہ ہاتھ سے اٹھا رہے تھے، منہ کی طرف لے جا رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، ایک فقیر آ گیا، آواز لگائی 2 وقت کا بھوکا ہوں، اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، اللہ بھلا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ بس یہ کھائی رہے تھے، پہنچ نہیں پایا تھا منہ تک، لقمہ واپس اسی میں رکھ دیا کہ ہماری زندگی حلوہ تو کھاتے ہی رہیں گے، پہلے اس غریب کو دو، اس مانگنے والے کو دو، اس بھکاری کو دو، اس بھوکے کو دو۔ یا رسول اللہ حلوہ اسے اٹھا کے دے دیا، اور دونوں میاں بیوی رات بھر مولا کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی ادا کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، رب نے فرمایا جاؤ وہ حلوہ میرے نبی کے اس صحابی کی زندگی کا، موت کا صدقہ بنا دیا ہے میں نے، اور اس کی عمر دراز فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان، دیکھا حضرات، یہ ہے صدقے کی اہمیت، یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کی بہاریں۔